نیچے پیش کردہ مضمون میں 3 رمضان المبارک یوم وصال سید فاطمہ الزہرا کے موضوع پر جامع اردو تحریری جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں رمضان کے روحانی پہلو سید فاطمہ الزہرا علیہا السلام کی سیرت، ان کی ہاتھ مبارکہ کے اسباق اور موجودہ دور میں ان کے پیغام کی اہمیت پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال سید فاطمہ الزہرا تعارف رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، دل و دماغ نرم ہوتے ہیں اور روحانی بلندیوں کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اس مہینے میں نہ صرف روزہ رکھنے اور نماز کی ادائیگی کے ذریعے روحانی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، بلکہ انسان اپنے خالق کے قریب تر ہونے کی سعادت بھی نصیب کرتی ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں تاریخ اسلام کی ممتاز شخصیت سید فاطمہ الزہرا علیہا السلام کی زندگی اور ان کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر بھی نہایت احترام سے کیا جاتا ہے۔ مختلف روایات اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں 3 رمضان المبارک کو ایک خاص یوم وصال قرار دیا گیا ہے جو سید فاطمہ الزہرا کے اعلیٰ کردار اور ان کے پیغام محبت و انسانیت کا مظہر ہے۔ اس مضمون میں ہم رمضان کی روحانیت اور سید فاطمہ الزہرا کی سیرت پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے تاکہ قاری ان کی ہاتھ مبارکہ سے لازم الانبر سبق حاصل کر سکے۔ رمضان کا روحانی پہلو رمضان نہ صرف جسمانی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب دل کی گہرائیوں سے توبہ، استغفار اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے نفس پر قابو پانے، دنیاوی لذتوں سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کا درس دیتا ہے۔ روحانی پاکیزگی رمضان کے روزے اور عبادات دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کرتے ہیں۔ ہر لمحہ دعا اور ذکر الہی سے انسان کی روح تازگی پاتی ہے۔ صبر و شکر روزہ رکھنے والے ہر فرد کو صبر کی تعلیم ملتی ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس مائی برکتیں رمضان میں عموماً خاندان اور معاشرے کے افراد ایک ساتھ افطار اور سحر کے مواقع پر جمع ہوتے ہیں، جس سے سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہی۔ رمضان کے ان پہلوؤں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ایک نعمت ہے جو زندگی میں تقوی اور اخلاقی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کی تاریخی اہمیت سید فاطمہ الزہرا علیہا السلام حضرت محمد کی بیٹی اور اہل بطن طاہرہ کی شمع تھیں۔ ان کی ہاتھ مبارکہ اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ولادت اور خاندان روایت کے مطابق سید فاطمہ الزہرا کی ولادت نہایت مبارک اور معجزانہ انداز میں ہوئی۔ ان کا خاندان ہمیشہ سچائی، عدل اور محبت کی علامت رہا ہی معاشرت کردار۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں اخلاقی بلندی کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے والد کی دعوت کی تائید اور اہل بیت کے وقار کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پیغام اسلام سید فاطمہ الزہرا کے اخلاق اور قربانیاں اسلام کے پیغام محبت، رحمت اور انسانیت کی تجسیم تھیں۔ ان کی سیرت آج بھی ہر دور کے مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تاریخی حقائق اور روایات ہمیں سکھاتے ہیں کہ سید فاطمہ الزہرا کی شخصیت میں ہمیشہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی محبت نمایاں رہی، جس نے انہیں ایک ایسے مقام پر فائز کیا جو زمان و مکان سے ماورا ہے۔ فاطمہ الزہرا کی سیرت و اخلاق سید فاطمہ الزہرا علیہا السلام کا کردار اور ان کے اخلاق آج بھی لاکھوں دلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو درج ذیل ہیں۔ قربانی اور تحمل سید فاطمہ الزہرا نے اپنی پوری زندگی میں بے پناہ قربانیاں دیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں یا ذاتی مسائل، انہوں نے ہمیشہ تحمل اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کے اخلاق میں ایک نرمی اور محبت کی جھلک تھی جو ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ والدین کی ذمہ داری اپنے والد حضرت محمد کے ساتھ قربت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ سید فاطمہ میں بے مثال تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی انصاف اور اخلاقی اقدار کو بھی فروغ دیا۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ سچائی اور عدل کی پہچان نمایاں رہی۔ علم و حکمت سید فاطمہ الزہرا کی شخصیت علم اور حکمت کا امین تھی۔ انہوں نے نہ صرف مذہبی علوم میں مہارت حاصل کی بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں دانائی اور بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے اقوال اور افکار آج بھی علماء و دانشوروں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خدمت خلق سید فاطمہ الزہرا کی زندگی خدمت خلق کے اعلیٰ نمونے سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ معاشرے کے کمزور اور محروم طبقوں کی مدد کی۔
ان کے اس جذبے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ 3 رمضان المبارک کی تاریخی اور روحانی اہمیت۔ رمضان کے تیسرے دن کو خاص اہمیت دینے کی کئی روایات اور تاریخی دلائل موجود ہیں۔ اگرچہ اس دن کے متعلق مختلف آرا پائی جاتی ہیں، مگر بہت سے علماء اور مراجع کرام کا اتفاق ہے کہ یہ دن روحانی اعتبار سے بے حد بابرکت ہی روحان نئی شروعات۔ تیسرے دن کو ایک نیا آغاز سمجھا جاتا ہے جب انسان اپنے اندر کی گہرائیوں سے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تلاش کرتا ہے۔ تسلسل اور استحکام۔ اس دن روزے رکھنے والے اور عبادت کرنے والے اپنی روحانی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، جو زندگی کے باقی حصوں میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سید فاطمہ الزہرا کا پیغام۔ بہت سی روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اس خاص دن میں سید فاطمہ الزہرا کے اقوال اور ان کے اخلاق کی تعلیمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی سیرت میں موجود محبت، قربانی اور استقامت کے پہلو آج بھی ہمیں زندگی کے حقیقی مفاہیم سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی بنیاد صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ اخلاقی اقدار اور انسانیت کی خدمت میں بھی پوشیدہ ہے۔ سید فاطمہ الزہرا کے دروس اور اسباق۔ سید فاطمہ الزہرا کی زندگی سے ہمیں کئی دروس حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ محبت اور رحمت۔ سید فاطمہ الزہرا کا ہر فعل اللہ کی محبت اور رحمت کی تجسیم تھا۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھا اور ہر ممکن مدد فراہم کی۔ یہ درس ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے جس میں دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی شامل ہو۔ استقامت اور سب۔ زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں اکثر ایسے دور میں آتی ہیں جب انسان تھکا ہوا اور مایوس ہو جاتا ہے۔ سید فاطمہ الزہرا نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور مشکلات کا سامنا ایمان اور عزم کے ساتھ کیا۔ یہ درس ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قربانی کا جذبہ۔ ان کی زندگی قربانی اور دین کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو پشت ڈال دینے کا بہترین نمونہ ہے۔ چاہے وہ مالی مشکلات ہوں یا ذاتی تکالیف، انہوں نے ہمیشہ اپنے ایمان اور اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دی۔ اس جذبے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حقیقی کامیابی صرف دنیاوی خوشیوں میں نہیں بلکہ دین اور آخرت میں ہے۔ اخلاقی بلندی۔ سید فاطمہ الزہرا کی شخصیت میں اخلاقی بلندی کا ایسا رنگ تھا کہ ان کے اقوال اور افعال آج بھی صد رواج ہیں۔ ان کی حیا تقو اور شرافت ہر دور کے میم سلمانوں کے لیے مشل راہ ہیں۔ یہ درس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق انسان کی شخصیت کو نہایت معتبر بناتے ہیں اور اسے معاشرے میں مقام دلاتے ہیں۔ خدمت خلق اور انسانیت۔ ان کی زندگی میں خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا۔ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ معاشرے کے کمزور افراد کی مدد کرنا ان کی صفات میں شامل تھا۔ یہ سبق ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک مسلمان کی پہچان اس کے خدمت خلق کے اعمال سے ہوتی ہے اور یہی انسانیت کا حقیقی معیار ہے۔ موجودہ دور میں سید فاطمہ الزہرا کا پیغام جدید دنیا میں جہاں مادی ترقی اور ٹیکنالوجی نے انسانوں کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ہے، وہاں روحانی اقدار اور اخلاقی اصول اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسے دور میں سید فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اسباق نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ روحانی بیداری۔ جدید دور کے تقاضوں میں جہاں ہر طرف دنیاوی لذتوں اور مسائل کی کثرت ہے، وہاں رمضان کا مہینہ اور اس کی برکتیں روحانی بیداری کا باعث بنتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اخروی کامیابی میں پوشیدہ ہے۔ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ سید فاطمہ الزہرا کی شخصیت ہمیں اخلاقی اصولوں اور اعلیٰ اقدار کی طرف راغب کرتی ہے۔ چاہے تعلقات ہوں، معاشرتی رابطے ہوں یا کاروباری معاملات، ان کے اخلاقی اسباق ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہی معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی۔ موجودہ دور میں جہاں اختلافات اور تنازعات سرایت پا چکے ہیں، وہیں ان کی سیرت ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارہ اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ ان کے اخلاق اور محبت بھرا انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو عزت، احترام اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ذہنی سکون اور استحکام۔ روزمرہ کی مصروفیت اور دباؤ بھرے ماحول میں رمضان کا مہینہ انسان کو سکون اور ذہنی استحکام فراہم کرتا ہے۔
سید فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذہنی سکون اور اللہ کی یاد انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ ان نکات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چاہے زمانے کیسا بھی بدل جائے، سید فاطمہ الزہرا کا پیغام محبت، قربانی اور ایمان کی صداقت ہمیشہ ہمارے لیے مشعل رہے گا۔ 3 رمضان اور اس کی مناسبت۔ اسلامی تاریخ میں مختلف اوقات اور مواقع ایسے آئے ہیں جنہیں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ رمضان کے تیسرے دن کو بھی ان خاص اوقات میں شمار کیا گیا ہے۔ روحانی تجدید۔ تیسرے دن کی اذکار اور عبادات انسان کو روحانی تجدید کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس دن کی دعاؤں اور اذکار میں ایک خاص تسکین اور اطمینان پایا جاتا ہے جو دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ سید فاطمہ الزہرا کی یاد۔ متعدد روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اس دن سید فاطمہ الزہرا علیہا السلام کی پاکیزہ سیرت کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی یاد میں کی جانے والی عبادات اور اذکار انسان کو